اب یہ جو ٹیکس لگانے والی بات ہے نا، یہ تو اب بہت ہی خطرناک ہے. آپ کو یاد لگایا تھا اور آپ نے بجلی کے ریٹس بھی بڑھائے تھے، پھر آپ کو تنقید بھی ہوئی تھی. اور ظاہر ہے کہ ایک ووٹ بینک ہے پی ایم ایل این کا، جو کہ چھوٹے تاجر ہیں اس کے اندر وہ سارے. تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا جب تب ممکن نہیں تھا؟ دیکھیے ممکن تو ہر وقت ہوتا ہے اور یہ اس کا سیاسی کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. مگر اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ میرے خلاف جو بیانیہ تھا اس میں، اور جو مجھے سپورٹ دوسری ہماری کوalition پارٹی سے مل جاتی تھی، لیکن ہماری اپنی پارٹی کے کچھ مخصوص کوارٹر سے، خاص طور پہ ڈار صاحب جو تھے وہ زیادہ تنقید کرتے تھے، اور پھر کچھ جرنلسٹ جو ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے وہ بات کرتے تھے. لیکن اب مثال کے طور پر اگر اس وقت دنیا پیٹرول $105 کا تھا، اب آج کل تو 70 کا ہو گیا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پیٹرول پھر مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مہنگائی کرنا پڑے گا پیٹرول. اسی طرح اگر آپ کی بجلی بنانے کی قیمت بڑھ رہی ہے، کاسٹ بڑھ رہی ہے، کیونکہ روپیہ ڈپریشیٹ ہوا ہے، آپ کی فکسڈ کاسٹ بڑھ چکی ہے، تو آپ کو پاس آن کرنا یہ قانون پاکستان کا کہتا ہے، یہ آپشن نہیں ہے. خان صاحب نے 1 سال تک ڈیلے کیا تھا اینول ری بیسنگ، تو جب شہباز صاحب آئے ہم نے دیکھا کہ یار اس نے تو 1.5 سال سے ری بیسنگ نہیں کی ہے، 1.5 سال سے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، تو پھر بڑھانی پڑی مجبوراً. کوئی خوشی سے تو نہیں بڑھا تھا، لیکن پھر کیا کرتے ہم نے پھر IMF سے 200 یونٹ کا ہم نے کہا کہ 200 یونٹ تک نہیں بڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم کو بڑھانی پڑے گی کیونکہ آپ کی کاسٹیں بڑھ رہی ہیں. تو اب طریقہ یہ نا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے مئی جون میں بجلی بنانی ہے، بجلی بہت مہنگی بنتی ہے اس وقت، لیکن پھر اس کا جو بل ہے وہ اگست کے اندر اس کے پھر فیول چارجز آتے ہیں، تو وہ اب کہیں نہ کہیں کاسٹ تو دینی پڑتی ہے آپ کو. یا تو پھر آپ ان چیزوں کو پرائیویٹائز کریں. قیمت بڑھانا ریفارم نہیں ہے، قیمت بڑھانا تو ایک ایڈ ہاک طریقہ ہے کہ اس وقت چلو آپ نقصان میں نہیں جا رہے مزید کیونکہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی، آپ پرائیویٹائز کر دیں ان کو، ان کی کاسٹیں کم کرنے کی کوشش کریں، کمپٹیشن انٹروڈیوس کروائیں، ایفیشنسیز لے کر آئیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے تو پھر قیمتیں تو بڑھانی پڑیں گی. اگر آپ کی پالیسی رہتی تو آج کیا ہوتا؟ اس وقت کیا صورتحال ہوتی؟ یعنی جو آپ پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے، تنقید تو ہو رہی تھی اس وقت، لیکن بعد میں بھی وہی کیا گیا، پھر 9 مہینے کا ڈیلے تو ہوا ہے IMF کی ڈیل میں. جو نقصان ہوا ہے ہم کو ڈیلے سے ہوا ہے. دیکھیں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ $1 کی آرٹیفیشل ڈیمانڈ کھڑی ہو گئی تھی کہ جب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یار روپیہ خدا نخواستہ اور مزید گرے گا، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، تو جو لوگ کاروباری حضرات خاص طور پر وہ اپنا پیسے ڈالر میں کروا کے دبئی بھیج رہے تھے یا یہاں پہ بھی ڈالر میں رکھ رہے تھے. گھریلو خواتین اپنی سیونگز جو ہے وہ ڈالر میں کنورٹ کر رہی تھیں. اب جب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو اب یہ چیزیں ختم ہوں گی. پھر ہم کو خرچے کرنے ہوتے ہیں پاکستان میں، بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کو پھر روپے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر وہ واپس آئے گا تو آپ کو دیکھے گا کچھ دنوں بعد کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور یہاں پہ نارمل بزنس شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے فارن کمپنیز جو تھیں وہ پاکستان سے کتر رہی تھیں کہ یار ان کو آرڈر نہ دو کیونکہ یہ اگر ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو سپلائی نہیں کر سکیں گے. تو وہ جو چلے گئے تھے وہ بھی واپس آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس IMF پروگرام کے ٹریک پہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو رہنے کے لیے تینوں جماعتوں سے ایشورنس بھی لی ہے IMF نے. تو ابھی تو نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، پھر وہ کیسے اس کو کنٹینیو کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ساری ریفارمز جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہوں گی کیونکہ پولیٹیکل لوگ تو یہ سب کام نہیں کر سکتے؟ سارے ریفارمز کیئر ٹیکر زمانے میں ہو نہیں سکتے. لیکن کچھ ریفارمز تو 1 سال میں نہیں ہو سکتے، 2-3 سال لگتے ہیں. ہم کو ضروری ہے کہ IMF کے ایک اور پروگرام میں جایا جائے. تو 9 مہینے بعد ہم وہیں کھڑے ہوں گے جو آج سے 20 دن پہلے کھڑے تھے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم 9 مہینے کے اندر IMF کا پروگرام کر لیں گے. تو اگر آپ کے الیکشنز جیسے کہ نومبر سے فروری کے درمیان کبھی ہو جاتے ہیں، نومبر میں ہو جاتے ہیں، تو اگر حکومت آ جاتی ہے جنوری تک تو وہ پھر نیگوشیٹ کر سکتی ہے اس سے پہلے کہ مارچ اپریل میں یہ IMF کا پروگرام ختم ہو. ہم نئی حکومت جو ہے وہ آ کے نیگوشیٹ کر لے ایک اور پروگرام، اور پھر وہ جو نئی حکومت آئے گی ایک 5 سال کا مینڈیٹ لے کر، پھر اس کو جا کے بجلی کے اندر اصلاحات کرنے پڑیں گے، دیر پا اصلاحات، سوچ سمجھ کے اصلاحات. یہ نہیں کہ صرف خرچے بڑھا دینے ہیں اور آپ نے پروجیکٹس لگا دینے، بلکہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس کی فائنینسنگ کیا ہوگی، اس کا ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ امپیکٹ کیا ہوگا، کیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اتنے ڈالرز جنریٹ کر سکے گا. یہ چیزیں سوچ کے آپ پرائیویٹائز کیا کر سکتے ہیں. PPI ہے، پاکستان ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ہے، لیسکو، تمام ڈسکوز ہیں، جنریشن کمپنیاں، ان کو آپ بیچ دیں، اس سے آپ کچھ ڈیٹ کم کریں اور اس کے بعد آپ ان کے اندر ملک میں ایفیشنسی آئے گی.